بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، کپتان کی جو لانگ مارچ تھی، اس لانگ مارچ کو لے کے بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس لانگ مارچ کو فلاپ کرنے کے بھی بہت زیادہ پلان کیے گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کو جس طریقے سے لاہور سے نکالا اور آج دوسرا دن اس کا جو تھا اس کا اختتام کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس لانگ مارچ کا جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے، اس لانگ مارچ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جو حلقے ہیں انہوں نے پریشر لینا شروع کر دیا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر آ چکے ہیں۔ آج رات جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، عمران خان دو اہم ترین اور طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ لاہور میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کون ہیں وہ دو اہم شخصیات، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر پرویز الہی جو ہیں وہ بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے اس لانگ مارچ کی صورتحال میں، اور انہوں نے آج جو دنیا نیوز کو اپنا انٹرویو دیا ہے اس کے اندر کھل کر باتیں کی ہیں اور بڑے اہم انکشافات کیے ہیں۔ وہ تمام انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور ارشد شریف کی شہادت، جو ایک پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا معمہ تھا کہ ارشد شریف کیسے باہر گئے، کیسے شہادت ہوئی ان کی، انہیں کس نے شہید کیا، یہ تفصیلات بڑی اہم ہیں۔ اور حامد میر جو پی ڈی ایم کے اس وقت ایک طرح کے سپوک پرسن ہیں، ان کی بات کرتے ہیں اور ان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ریجیم چینج آپریشن تھا اس میں ان کا بھی بڑا کردار تھا، آج انہوں نے بھی کھل کے بات کر دیا اور ارشد شریف کے حوالے سے ایک بہت بڑا ان کی شہادت کے حوالے سے انکشاف کیا ہے۔ آپ تک یہ تمام تر تفصیلات پہنچانی ہے، اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، عمران خان لاہور سے نکلے، یہ کہا گیا کہ چند لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جو آزادی چوک ہے وہاں پہنچے اور کہا گیا کہ لاہوری جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نکلے تھے۔ پھر آج شدرہ کے اندر جو ہے جب سٹارٹ کرنا تھا شدرہ سے، تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اکیلا آئے گا شدرہ سے آگے، کیونکہ لاہوری تو پیچھے رہ گئے ہیں اور اب عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ عمران خان چند لوگوں کے ساتھ اس لانگ مارچ کو لے کے آگے بڑھے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ لانگ نہیں شارٹ مارچ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان میں سے کوئی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ شارٹ مارچ جس کو خونی مارچ کا اور اس طرح کے نام دے رہی تھی یہ امپورٹڈ اور نااہل حکومت، وہ اس وقت اس لانگ مارچ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ مذاکرات کریں، عمران خان کو کسی ایک پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن عمران خان بضد ہیں کہ اب مذاکرات اس امپورٹڈ حکومت سے نہیں ہوں گے، ان کو لانے والوں سے اب مذاکرات ہوں گے، اور انہی مذاکرات کے سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے آج وہ ہونے جا رہی ہے، اور دو اہم ترین شخصیات جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جنرل باجوہ اور دوسرے جنرل فیض حمید، یعنی جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت پنڈی بوائز اور بہاولپور بوائے کا آپس کا کوئی معاملہ ہے، ان کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ آج دونوں مل کر عمران خان سے لاہور میں ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ ہم لانگ مارچ یہیں ختم کر دیتے ہیں، ہم اسلام آباد نہیں جاتے، آپ یہ کریں کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، یہ امپورٹڈ حکومت گھر جائے اور جو عبوری سیٹ اپ ہے وہ آ جائے، ہمارا اور کوئی مطالبہ اس وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو الیکشن ہوں گے انہیں فری اینڈ فیئر کروایا جائے۔ اسی حوالے سے کیونکہ لانگ مارچ تھی تو پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم انٹرویو دیا ہے دنیا نیوز کو۔ اس انٹرویو میں جو باتیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور بڑی معنی خیز باتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا قریبی شخص سمجھا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر بات چیت ہو رہی ہے، کامیابی کی کرن لانگ مارچ کے ساتھ آئی، وزیر اعظم اور پی ڈی ایم بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان کا بڑا مسئلہ الیکشن کی تاریخ ہے. عمران خان چاہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دی جائے. کامیابی کی کرن نظر آئی ہے. بات چیت میں الیکشن کی تاریخ میں کامیابی کی کرن نظر آئی ہے. کامیابی کی کرن لانگ مارچ کے ساتھ آئی. یعنی جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا اس سے پہلے کوئی الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی تھی، لیکن جب انہوں نے عمران خان کا زور دیکھا کہ عمران خان ایک بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، عمران خان اب پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اب جو الیکشن ہے ان پہ بات چیت کر لی جائے عمران خان صاحب سے، کیونکہ اس وقت عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے 75 سالہ تاریخ کا کہ جس سے وہ طاقتور شخصیات جو ہمیشہ تمام سیاستدانوں کو این آر او دیتی رہی، وہ کپتان سے این آر او مانگ رہی ہیں. یہ اعزاز صرف 75 سالوں کے اندر عمران خان کو حاصل ہے. پھر آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان حکومت کی کسی کمیٹی سے بات نہیں کریں گے. یعنی جو بھی یہ کمیٹی جس میں آج احسن اقبال اور ان تمام لوگوں کو ڈالا گیا، اس سے عمران خان بات نہیں کرنے والے. عمران خان وہاں بات کریں گے جہاں بات ختم ہوگی. یعنی پرویز الہی نے آج یہ بات کر کے تمام باتیں خود ہی ختم کر دی کہ بات وہیں پہ ہونی ہے جہاں سے ساری باتیں ختم ہونی ہیں، اس کے علاوہ اب کسی کمیٹی سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. پرویز الہی نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے بات چیت کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا. عمران خان میرے لیڈر ہیں، جو کہیں گے کروں گا. یعنی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پرویز الہی خان کا ساتھ چھوڑ جائے گا، آج دوبارہ پرویز الہی نے یہ ان کے لیے پیغام دیا ہے کہ میرا کپتان میرا لیڈر ہے اور جو کپتان کہے گا میں وہ کرتا چلا جاؤں گا، میں اس کے آگے نہ نہیں کروں گا. پھر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان ان چوروں کو برداشت نہیں کریں گے. عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوہ کا رہنا بہتر ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین، سعودی عرب، قطر جا کر تعلقات بہتر کیے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن پی ڈی ایم وزیر اعظم عمران خان بھی چاہتے ہیں. میں بھی یہی چاہتا ہوں، آرمی چیف نے کہا. اب وہ بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یعنی جو خواہش تھی پی ڈی ایم کی، جو آپ کو ہم کئی دنوں سے بتا رہے تھے کہ شہباز شریف کی خواہش ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، وہ ایکسٹینشن لے لیں تاکہ ان کی حکومت چند دن مزید چل سکے. تو ان کی خواہش بھی نہیں پوری ہونے جا رہی. اور جو عمران خان کا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف کوئی بیانیاں چلاتے ہیں، ان کے منہ کے اوپر بھی یہ ایک تماچا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان خود خواہش مند ہیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور جو ادارے ہیں ان کے معاملات خراب ہیں، ان کو اب اس بات سے سمجھ جانا چاہیے. آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ارشد شریف کا جو شہادت تھی اس حوالے سے ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے اور حامد میر انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا ہے. سینئر اینکر جو حامد میر ہیں، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں جو آج 29 اکتوبر کو 5:40 پہ کیا گیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کے قریبی دوست نے بتایا ہے کہ اس کی اطلاع کے مطابق نہتے ارشد شریف کو گاڑی سے نکال کر نزدیک سے گولیاں ماری گئیں. یعنی کہ جو پولیس مقابلہ جعلی بنایا گیا، ہم آپ کے سامنے وہ تمام فیکٹس پہلے ہی رکھ چکے ہیں کہ یہ جو جعلی مقابلہ تھا، جو پولیس کی فائرنگ کروائی گئی، ایک فیک تھا. اس طرح کے انکاؤنٹر اب کراچی میں ہونے ختم ہو گئے ہیں، جیسے انکاؤنٹر آپ نے کینیا کے اندر کروا لیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ حامد میر نے بھی بڑا انکشاف کر دیا ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف کو گولیاں مارنے کے بعد ان کو گاڑی کی نشست پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھی گئی، پھر تصاویر بنا کر کہا گیا کہ پولیس نے فائرنگ کر دی. یہ حامد میر صاحب کی خبر ہے جی. میں آپ تک صرف خبر پہنچا رہا ہوں، یہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے یا میرا اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں ہوگا. میں نے جو خبر تھی وہ ایسا جیسے مجھے ریسیو ہوئی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اس حوالے سے مزید ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی تحقیقاتی کمیٹیز بنا چکے ہیں، تحقیقات ہوں گی، جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ لمحہ بلمحہ رکھتے رہیں گے. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.